بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈاکومنٹری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انسان کی تخلیق ہوئی تو انسان کے بارے میں رب العالمین نے قسم کھا کر فرمایا کہ انسان کو ہم نے بہترین شکل میں پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انسان نے جب سے اس کرۂ ارض پر قدم رکھا ہے تب سے ہی وہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا آیا ہے۔ لیکن بنی آدم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، ہر بات میں، ہر معاملے میں خاص ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی یکسر مختلف ہوتا ہے اور وہ دنیا کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ضرور چل رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو حرف عام میں عقل مند، جینیس یا انٹیلیجنٹ کے اسم سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں ہم یہ بات تو نہیں بتا سکتے کہ کون سا شخص جینیس ہے اور کون سا ڈل ذہن، لیکن یہ بات تو بتا سکتے ہیں کہ انتہائی ذہین، عقل مند اور کامیاب لوگوں کی جسمانی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اور کسی کو بھی دیکھ کر آپ کیسے اس کے بارے میں یہ بات بتا سکتے ہیں کہ وہ شخص عقل مند، ذہین اور کامیاب شخص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ابھی کامیاب نہ ہو، لیکن یقین مانیے کہ ایسے لوگ اگر تھوڑی سی بھی محنت کریں تو بہت جلد کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ اردو ڈاکومنٹری کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے پاؤں سے شروع کرتے ہیں۔ پاؤں ہر کسی کے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر کسی کے پاؤں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر یہ بات تو نہیں کہہ رہے کہ کس کے پاؤں موٹے ہوتے ہیں یا کس کے پتلے، یا پھر کس کے پاؤں لمبے اور کس کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ تو سب تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ پاؤں کی انگلیوں کو غور سے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کی لمبائی انگوٹھے کی نسبت یا تو کم ہوتی ہے یا پھر زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہر کسی کے پاؤں ایک دوسرے کے پاؤں سے جدا اور مختلف ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر پاؤں کو دنیا میں 5 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں پہلی قسم مصری، دوسری رومن، تیسری یونانی، چوتھی جرمینک اور 5ویں قسم سیلٹک قسم کہلائی جاتی ہے۔ ان کو تقسیم ایسے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے مصری نسل کے پاؤں ہوں گے تو آپ کے پاؤں لمبائی میں سب سے لمبا، اس کے بعد والی انگلی اس سے چھوٹی، اور یوں باقی انگلیاں بتدریج چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ رومن قسم کے پاؤں میں انگوٹھے کے ساتھ کی دونوں انگلیاں انگوٹھے کی لمبائی کے برابر ہوتی ہیں۔ گریک قسم کے پاؤں میں انگوٹھے کے ساتھ کی انگلی انگوٹھے سے لمبی ہوتی ہے۔ جرمینی قسم کے پاؤں میں انگوٹھا بڑا ہوتا ہے اور باقی سارے پاؤں کی انگلیاں برابر ہوتی ہیں۔ سیلٹک قسم کے پاؤں میں پاؤں کی سب سے چھوٹی 2 انگلیاں برابر اور انگوٹھا ساتھ والی انگلی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اب آپ ابھی اپنے پاؤں دیکھیں اور اپنے پاؤں کی قسم کا انتخاب کر لیں، تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی طرح کے پاؤں کے لوگ سب سے زیادہ ذہین اور ممکنہ طور پر کامیاب ہوتے ہیں۔ مصری قسم کے پاؤں والے لوگ عام لوگوں سے گھل مل جانے والے اور ملنسار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو بہت قسمت والا بھی کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص ذہین بھی ہو اور قسمت والا بھی ہو تو یقیناً تھوڑی سی محنت کے ذریعے وہ آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا رومن قسم کا پاؤں ہے تو آپ مشکل معاملات کو سلجھانے والے ذہین شخص ہیں۔ اگر آپ کا پاؤں یونانی قسم کا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے جانے سے شرماتے ہیں، لیکن اصل میں آپ بہت زیادہ عقل مند ہیں۔ اگر آپ کا پاؤں چوتھی قسم یعنی کہ جرمینک قسم کا ہے تو آپ کو عقل و خرد کے معاملے میں تھوڑا سا کم اور درمیانہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کا پاؤں سیلٹک قسم کا ہے تو آپ حساب کتاب کے معاملے میں بہترین ہوتے ہیں اور آپ کا IQ لیول کافی زیادہ ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ پاؤں میں سب سے بہترین پاؤں کون سا ہے۔ تو اس حساب سے سب سے بہترین پاؤں مصری اور رومن قسم کے پاؤں کو کہا جاتا ہے، اور جن لوگوں کے پاؤں ایسے ہوتے ہیں وہ انتہائی عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت قسمت والے بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں کامیاب ہونے کے ان کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہاتھوں کی جانب۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ ٹیبل پر اپنا ہاتھ سیدھا رکھ لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کی درمیان والی انگلی کے ساتھ والی انگلیوں کی لمبائی کیسی ہے۔ اگر آپ کی شہادت کی انگلی آپ کی رنگ فنگر سے بڑی ہے تو آپ ذہین بھی ہیں اور انٹیلیجنٹ بھی، اور آپ کے اندر پرابلم سالونگ سکلز موجود ہیں۔ اگر آپ کی شہادت کی انگلی رنگ فنگر سے چھوٹی ہے تو آپ ایک نارمل ذہین شخص ہیں۔ اگر آپ کی شہادت کی اور رنگ فنگر کی لمبائی ایک ہی جتنی ہے تو مبارک ہو، آپ کمال کے ذہین و فطین شخص ہیں۔ اب ہاتھ کی لکیروں کی بات کی جائے
تو ان کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ کراس کا نشان موجود ہے تو آپ بہت نایاب اور ذہین شخص ہیں۔ اگر آپ کے دوسرے ہاتھ میں بھی یہ کراس موجود ہے تو آپ دنیا کے نایاب ترین لوگوں میں سے ہیں اور آپ بہت زیادہ ذہین ہیں، اور اگر آپ زندگی میں بس تھوڑی سی محنت کر لیں تو آپ بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب اگلی نشانی آپ کو بتاتے چلیں تو اس نشانی کو دیکھنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ جوڑنا ہوگا، اور پھر آپ اپنے ہاتھ کی کلائی کو نوٹ کریں کہ آپ کے ہاتھ کی کلائی میں یہ رگ ابھرتی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کی کلائی میں یہ رگ ابھرتی ہے تو سائنسدانوں کے مطابق آپ انتہائی نایاب اور ذہین و فتین انسان ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اندر عقل و خرد بھی بے پناہ موجود ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو ہم نے اپنے دوسرے چینل فیکٹیکل پر بھی اپلوڈ کی تھی، جس میں ہم نے آپ کو کچھ ذہنی ایسی نشانیاں بتائی تھیں کہ وہ نشانیاں اگر آپ میں موجود ہوں تو آپ انتہائی جینیس انسان ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، اور وہ ویڈیو وہاں سے آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔